خاموشی کو زباں ملی۔ اس ناول کو تحریر کیا ہے سمرا بخاری نے۔ آئندہ اگر ہمارے دروازے پر آئے تو اپنی ٹانگوں پر واپسی نصیب نہیں ہوگی۔ یہ تھا آخری جملہ جو کرایہ دارنی نے گرجنے کے انداز میں ادا کیا، اور یہ جا وہ جا۔ کرایہ دارنی کے جانے کے بعد ہی تھر تھر کانپتی سغرا بیگم کمرے سے نکلنے کی ہمت کر سکیں۔ صحن میں آئیں تو منظر کچھ یوں تھا۔ سغرا بیگم کے دھان پان سے شوہر شاکر صاحب ہاتھ میں کرائے کے 5,000 تھامے سر جھکائے مؤدب کھڑے تھے۔ گویا یقین نہیں آ رہا تھا کہ شیرنی کی طرح دھاڑنے والی خاتون تشریف لے جا چکی ہیں۔ تینوں صاحبزادے سیڑھیوں میں یقیناً چھپے رہے ہوں گے، اب باپ کی جانب دیکھ رہے تھے۔ توبہ توبہ، اللہ بچائے، عورت ہے یا توپ کا گولا۔ بیوی کو دیکھتے ہی شاکر صاحب کے تنے مردہ میں جان آئی اور تبصرہ کیا، ابا ایسے کرایہ داروں کو نکال باہر کریں۔ بڑے بیٹے ماہر نے غصے کا اظہار منہ بنا کر کرتے ہوئے مشورہ دیا، تو اور کیا ابا، روب تو یوں جھاڑتے ہیں یہ لوگ جیسے وہ مالک مکان اور ہم کرایہ دار ہیں۔ اب کے دوسرے نمبر والا ساحر بولا تھا، مگر یہ بھی تو دیکھو، ہمیں جب بھی پیسوں کی ضرورت پڑتی ہے پیشگی مانگ لیتے ہیں۔ وہ گرجتی برستی تو ہے لیکن پیسے دے بھی تو دیتی ہے، جبکہ اکثر کرایہ دار تو کرایہ مارنے کے چکر میں رہتے ہیں۔ شاکر صاحب کو بیٹے کی بات پر کچھ سوچتے دیکھ کر سغرا نے جلدی سے کہا تھا، ہاں یہ تو ہے، لیکن اس عورت کی زبان درازی سے میں بڑا تنگ ہوں، اور اس کا گھر والا، توبہ توبہ، وہ تو جیسے ہر وقت جلتے توے پر بیٹھا رہتا ہے۔ پتہ نہیں لوگ اتنے بد اخلاق اور بد زبان کیسے ہوتے ہیں۔ ہم سے تو کبھی کسی چھوٹے کے لیے بھی منہ سے تو نہیں نکلتا۔ بیگم آپ کس سوچ میں پڑ گئیں؟ کھانا لے آئیے، سخت بھوک لگی ہے۔ امی جان آج کیا پکایا ہے؟ چھوٹے ٹیپو نے سیڑھیاں اترتے ہوئے پوچھا۔ پیسے کہاں تھے آج گھر میں؟ چنے کی دال رکھی تھی، وہی پکا لی ہے۔ آج کرایہ دارنی پیسے نہ دے کر جاتی تو کل چٹنی پر گزارا کرنا پڑتا۔ چلو اب تو پیسے ہاتھ آ گئے ہیں، کھانا لاؤ، کھا کر بازار چلتے ہیں، لسٹ بنا لینا، سب کچھ لیتے آئیں گے۔ شاکر صاحب اپنی ازلی نرمی اور دھیمی مسکراہٹ سے کہہ رہے تھے۔ سغرا نے کھانا نکال کر تینوں بیٹوں اور شوہر کے آگے رکھا کہ دروازہ دھڑ دھڑ بجنے لگا۔ یا اللہ خیر، کون آ گیا؟ سغرا بیگم ذرا ذرا سی بات پر دہل جایا کرتی تھیں۔ ان باپ بیٹوں کے اٹھنے سے پہلے دروازے کی جانب لپکی۔ آنے والی 2 گھر چھوڑ کر رہنے والی خالہ امینہ تھیں۔ ہاتھ میں قمیض پکڑ رکھی تھی جس کی سلائی انہوں نے ایک طرح سے زبردستی ہی سغرا سے کروائی تھی، حالانکہ وہ کہتی رہی میرے پاس اتنا وقت ہی کہاں ہوتا ہے، لیکن خالہ امینہ نے ایک نہیں سنی۔ اب وہی قمیض منہ پر دے مارنے والے انداز میں سغرا کی جانب اچھالی اور بولیں، اگر کام نہیں کرنا ہوتا تو بندہ پہلے ہی انکار کر دے، مگر یوں دوسروں کی چیز کا ستیہ ناش تو نہ کرے۔ یہ قمیض میں نے اپنی بیٹی کے لیے سلوائی ہے، نہ کہ بکری کے لیے، کہ چلو جی لگا دو الٹے سیدھے ٹانکے۔ مگر خالہ میں نے تو بڑے دھیان سے سلائی کی ہے۔ سغرا بیگم ان کے غصے سے ڈر کر ہقلانے لگیں۔ واہ جی واہ، پتہ نہیں دھیان کدھر لگا ہوا تھا۔ ہاتھ نچا کر تنزن کہا، پھر قمیض اس کے سامنے پھیلائی۔ یہ ترپائی کی ہے تم نے؟ اور آستین کتنی لمبی ہے؟ مجھے نہیں پتا، آج شام تک ٹھیک کر کے دو، مگر آج شام کو تو میں ماہر کے ابا کے ساتھ بازار جا رہی ہوں۔ پہلے میری قمیض ٹھیک کر کے دو۔ کچھ اندازہ بھی ہے کتنا قیمتی کپڑا ہے اس کا، جس کا تم نے ستیہ ناش کر کے رکھ دیا؟ بھائی پڑوسی کا کیا اتنا حق بھی نہیں ہوتا؟ تم نے تو مانو سر سے بوجھ اتارا ہے۔ نہیں نہیں خالہ، میں نے تو… اچھا بس، 8 بجے لینے آؤں گی۔ ہائے اللہ، ایک تو یہ پڑوسی بھی حق سمجھ کر بگاڑ لیتے ہیں۔ بتا بھی رہی ہوں بازار جانا ہے، مگر نہیں، پہلے قمیض ٹھیک کر کے دو، حالانکہ اتنی محنت سے سلائی کی ہے میں نے۔ امینہ خالہ کے جانے کے بعد وہ رو دینے کو تھیں، تو مت کرے سلائی، ایسے ہی پکڑا دیجیے گا، انہیں کون سا پتہ چلے گا۔ چھوٹے ٹیپو نے مشورہ دیا۔ اتنے میں فون کی بیل بجنے لگی۔ ٹیپو ہی سب سے قریب بیٹھا تھا، لپک کر ریسیور اٹھایا اور ہقلانے لگا، جی 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 بالکل بالکل، آپ درست فرما رہے ہیں،
وہ دراصل میرے پاس پیسے نہیں ہیں تو نہیں آج پیسے دے کر جاؤں گا. آپ اعتبار کریں, میں بس ابھی 1 گھنٹے تک پہنچتا ہوں. کیا کہا؟ اب جرمانہ بھی بھرنا پڑے گا؟ پورا 100 روپیہ؟ لیکن کچھ تو رعایت کریں, یہ زیادہ ہیں. اچھا جی, اچھا, جیسے آپ کی مرضی. ریسیور رکھ کر رونی صورت بنائے وہ باپ کو دیکھنے لگا. کیا ہوا؟ کس کا فون تھا؟ اللہ خیر کرے جو بھی تھا, سخت غصے میں لگ رہا تھا. شاکر صاحب بھی گھبرائے ہوئے تھے اور باقی سب کا بھی یہی حال تھا. وہ محلے کے ڈاکٹر صاحب کا فون تھا. ہفتہ پہلے میں ان سے ادھار امی جان کی دوا لے کر آیا تھا. وہ تقاضا کر رہے تھے اور کہہ رہے تھے اب 100 روپے ہر جانے کے بھی وصول کروں گا. کمال ہے, محلے داری کا بھی لحاظ نہیں ہے, لوگوں کے دیدوں کا پانی مر گیا ہے. سغرا بیگم دہائی دینے کے انداز میں بولیں. شاکر صاحب نے دلاسا دینے کو شانہ تھپکا اور بولے, محلے کے ڈاکٹر سے بگاڑ تو کوئی بے وقوف ہی کر سکتا ہے. تم پیسے لے جاؤ اور دے کر آؤ, دیر ہونے پر معذرت بھی کر لینا. جی ابا. ٹیپو فوراً اٹھ کھڑا ہوا. کہاں چلے؟ پہلے کھانا تو کھاؤ, سغرا نے پکارا. امی پہلے میں پیسے دے آؤں, کہیں جرمانہ بڑھا ہی نہ دیں. اتنی سخت سوچ سننے کے بعد ٹیپو کی بھوک مر چکی تھی. کھانے سے فارغ ہو کر سغرا پڑوسن کی قمیض ٹھیک کرنے بیٹھ گئیں. شاکر صاحب سودے سلف کی لسٹ بنانے لگے. ٹیپو ابھی تک واپس نہیں آیا تھا. دونوں بڑے بھائی صاحب چھت پر چلے گئے, جہاں پڑوسن بھابھی چھت پر موجود دھلے کپڑے پھیلا رہی تھیں. انہیں دیکھتے ہی للکارا, بزدلوں, آج سامنا ہو ہی گیا تم سے. میں تو کب سے انتظار میں تھی کہ سامنا ہو اور میں تمہاری گچیاں گردنیں مڑوڑوں. مگر کیوں بھابھی جان؟ دونوں جوان سٹ پٹائے. یہ مالٹے کھا کر چھلکے ہماری چھت پر تم ہی لوگ پھینکتے ہو نا؟ نہیں قسم لے لیں, دونوں ایک ساتھ بول رہے تھے. ہاں جیسے تم مان ہی جاؤ گے, میں کیا جانتی نہیں تم میسنوں کو. چلو پکڑو جھاڑو اور 5 منٹ میں ساری چھت صاف کرو, نہیں تو ابھی شور ڈالتی ہوں. شاکر چاچا کے لڑکے مجھے دیکھ کر سیٹیاں مار رہے تھے. خدا کو مانو بھابھی جی, دونوں لرز اٹھے. ماہر نے جھاڑو اٹھائی, جلدی لگانے لگا. اس کا اکٹھا کیا کوڑا ساحر نے جلدی سے اپنی چھت پر پھینکا اور پھر خود بھی لپک کر واپس اپنی چھت پر چلے گئے. بھابھی جی ایک شان سے گردن اکڑائے سیڑھیاں اتر گئیں. شکر ہے چلی گئیں. دونوں کی جان میں جان آئی اور اس لمحے کو کوستے ہوئے واپس نیچے آ گئے. ٹیپو آ چکا تھا اور بتا رہا تھا. ڈاکٹر صاحب نے کافی سخت سنا کر پیسے وصول کیے. سغرا کو سلائی کرتے 8 بج ہی گئے. یہ کام مکمل ہوا تو رات کے کھانے کا وقت ہو چکا تھا. اب کہاں کا بازار, پروگرام کل پر رکھ کر وہ کچن میں چلی آئیں. یہ میں نے کہا جی ذرا ادھر آ کر چیک تو کریں, یہ کچن کی لائٹ نہیں جل رہی. انہوں نے آواز لگائی. شاکر صاحب جلدی سے چلے آئے. بلب اتار کر چیک کیا. یہ تو صحیح ہے, لگتا ہے کوئی بڑی خرابی ہو گئی ہے. ساحر, صبح وہ محلے میں رہنے والے صابر صاحب کو بلا لانا, وہی جن کی بازار میں الیکٹرک کی دکان ہے. وہ بجلی کا بڑا اچھا کام جانتے ہیں. ساحر نے اسبات میں سر ہلا دیا. رات کا کھانا اندھیرے میں جیسے تیسے تیار ہوا. ساحر صبح صابر کو بلانے گیا. وہ اس وقت سبزی والے کی دکان پر بیٹھا گاجریں مولیاں کھا رہا تھا. لاپرواہی سے کہہ دیا, فارغ نہیں ہوں میں, جب ٹائم ہوگا میرے پاس تو چلا آؤں گا. اور پھر سے گاجریں مولیاں کھانے لگا. اچھا صابر بھائی جان, آج ضرور جائیے گا, دیکھیے بھولنا نہیں, ساحر نے منت بھرے انداز میں کہا. صابر نے بے نیازی سے سر ہلا دیا. لو مصروفیت تو دیکھو ذرا. ایسے کہہ رہا تھا جیسے ہم مفت کا کام کروانے لگے ہیں. ساحر جی ہی جی میں کوستا چل پڑا. آئے میاں, آنکھیں ہیں یا بٹن, دیکھ نہیں رہے, سامنے سے ہم آ رہے ہیں, نہ سلام نہ دعا, بس آپ ہیں کہ منہ اٹھائے چلے آ رہے ہیں. تمیز نہیں سکھائی والدین نے. محلے کے ایک بزرگ نے جب ساحر کو اپنے قریب سے انجان بنے گزرتے دیکھا تو تڑپ اٹھے. جو کچھ فرمایا یہی کرکٹ کھیلتے نوخیز جوانوں نے بھی سنا اور کھلکھلا کر ہنس پڑے.
السلام علیکم چچا، اصل میں نے تو آپ کو دیکھا ہی نہیں، ورنہ یہ ہو سکتا ہے کہ میں اور آپ کو سلام نہ کروں، ساحر نے سارے دانتوں کی نمائش کرتے گگیا کر کہا۔ جواب میں برا سا منہ بنا کر اسبات میں سر ہلانے کے بعد وہ بڑھ گئے۔ کمال ہو گیا بھائی، یہ اتنے سارے لڑکے کرکٹ کھیل رہے ہیں، سلام تو کسی نے نہیں کیا، لیکن باتیں صرف مجھے ہی سنائی گئی ہیں۔ کیا ہوا صابر، ملا نہیں کیا؟ گھر آیا تو سغرا بیگم نے پوچھا۔ مل گیا ہے، نواب صاحب فرما رہے ہیں جب فارغ ہوں گا آ جاؤں گا۔ آئے ہائے، تو کیا آج رات کا کھانا بھی اندھیرے میں بنانا پڑے گا؟ ایسا کر ساحر، کسی اور کو دیکھ، بڑے بازار سے کسی کو لے آ۔ نہیں نہیں امی جان، کیا غضب کرتی ہیں آپ، پتہ بھی ہے یہ صابر کتنا کینہ پرور بندہ ہے، ایسے ہی دشمنی پال لے گا۔ ماہر نے ڈرایا اور یہ سب واقعی ڈر گئے۔ صابر صاحب کو کہیں شام کو جا کر فرصت ملی تو احسان جتاتے چلے آئے، جس پر شاکر صاحب نے یوں شکریہ ادا کیا جیسے یہ کام مفت کروانے جا رہے ہیں۔ چائے کے ساتھ خستہ بسکٹ بھی پیش کیے گئے، جنہیں بڑی تیزی سے کھایا گیا۔ پھر ذرا سے کام کے اچھے خاصے پیسے مانگے گئے، جو شاکر صاحب نے بلا چو چرا دے دیے۔ ہاں، اس کے جانے کے بعد سبھی بڑبڑاتے رہے، لو بھلا اتنا ذرا سا کام اور منہ پھاڑ کر 300 روپے مانگ لیے۔ لوگوں میں لحاظ مروت تو بالکل ختم ہی ہوتا جا رہا ہے۔ آئندہ صابر سے تو بالکل بھی کوئی کام نہیں کروانا، یہ سب کا متفقہ فیصلہ تھا۔ چھٹی کا دن تھا، گلی میں صبح ہی صبح بچے کرکٹ کھیلنے لگے تھے، اور یہ کھیل عین ان کے دروازے کے سامنے کھیلا جاتا تھا کہ بچے بھی جانتے تھے یہاں انہیں ڈانٹ کر بھگانے والا کوئی نہیں تھا۔ شاکر اور ان کے بیٹے صبح سویرے نیند برباد ہونے پر جل کو رہے تھے، لیکن ان بچوں کو کچھ کہنے کا مطلب تھا کہ بچوں کے باپ اور بڑے بھائیوں سے کانٹے دار مقابلہ، جس کی سخت ان میں بالکل نہیں تھی۔ تو یہی بہتر تھا کہ گھر میں بیٹھے صبر کے گھونٹ پیتے رہیں۔ پتہ نہیں ہم سب کے سب ایسے کیوں ہیں؟ کبھی کبھی سغرا بیگم اس مروت یا بزدلی کے مظاہرے پہ گھبرا کر سوچتی اور دل میں خواہش جاگتی، کاش ہم بھی باقی لوگوں کی طرح منہ پر بات دے مارنے والے بن جائیں، میرے بیٹے بھی ڈرا دھمکا کر بات کرنا سیکھ جائیں، مگر یہ باتیں دیوانے کے خواب سے بڑھ کر ہرگز نہیں تھیں۔ سغرا اور شاکر صاحب آپس میں تایا چچا کی اولاد تھے۔ سنا تھا دادا جان مرحوم نہایت مرجانے مورج واقع ہوئے تھے۔ دونوں کے والد صاحبان نے یہ فن ورثے میں پایا اور بزدل شریف ہونے کے ساتھ ساتھ بامروت ہونے کا اضافہ بھی فرما دیا۔ بات اگلی نسل یعنی سغرا اور شاکر تک آئی تو مروت اس حد تک بڑھی کہ کبھی کبھی اگلے کو بے وقوفی کا احساس ہونے لگتا تھا۔ دونوں نے اوائل عمری میں ہی محسوس کر لیا تھا، دل کمزور ہیں لوگ، لال پیلے ہو کر گھورے تو بھی دم نکلنے لگتا ہے، اور بیٹوں نے بھی یہ اوصاف ورثے میں پائے، جن کا سغرا بیگم کو شدید قلق تھا۔ آج کا زمانہ بامروت لوگوں کا نہیں ہے، شریف آدمی کی شرافت اب شرم کا مقام بن گئی ہے۔ عزت دار وہی ہے جو 2 ہاتھ جڑ کر اگلے کو عزت کرنے پر مجبور کرتا ہے۔ گھر کے حالات اچھے تھے، بس پچھلے دنوں ماہر کی نوکری جاتی رہی، وجہ یہی اوصاف حمیدہ تھے۔ باقی ساحر اور ٹیپو ابھی پڑھ رہے تھے اور کالج میں بھی لڑکوں کے مذاق کا نشانہ بنتے رہتے تھے۔ شاکر صاحب پرائیویٹ کمپنی میں ملازم تھے، اصل میں مکان اپنا تھا، ایک یہ اور اسی گلی کے کونے والا جہاں کرایہ دار ٹھہرائے گئے تھے، جو کرایہ مانگنے پر پہلے آنکھیں نکالتے تھے پھر کرایہ۔ یہ 2 مکان بھی ورثے میں مل گئے تھے، ورنہ شاکر صاحب اور ان کے بیٹوں کی کبھی ایسی اوقات ہو پاتی ممکن نہیں تھا، پھر تو ساری عمر کرایہ دار بن کر گزرتی۔ ابا مرحوم یہ بڑا ہی اچھا کام کر گئے تھے، لیکن کبھی کبھی محلے والوں کی سنگ دلی سے اکتا کر سغرا کا جی چاہتا اس مکان کو چھوڑ کر کہیں اور جا بسیں، مگر کہاں، ساری دنیا، سارے لوگ ان محلے داروں جیسے ہی تو تھے۔
یہ خالہ امینہ جو دھڑلے سے قمیص سلوا کر لے گئی تھی ایک نمبر کی مکار عورت تھیں۔ 2 گھر چھوڑ کر ان کا گھر تھا اور اپنے گھر کا سارا کوڑا کرکٹ شاپر میں ڈال کر بڑی باقاعدگی سے ان کے دروازے کے قریب رکھا کرتی تھیں۔ 1-2 بار شکوہ کیا تو اچھل کر سغرا پر برس پڑی کہ بیچاری کا تو لہو ہی منجمد ہو گیا۔ ادھر برابر میں کوثر رہتی تھی، جسے لڑکے کوثر بھابھی کہتے تھے۔ اس کے سونگنے کی حس کسی جانور کی طرح تیز تھی۔ ادھر سغرا بیگم خوب محنت کر کے کوٹ کوٹ کے کبھی پنجیری تو کبھی بادام کا حلوہ بناتی، ادھر وہ حصہ وصول کرنے آ پہنچتی۔ بریانی، کباب، قورمے میں تو ان کا حصہ ایک فرض بن کر رہ گیا تھا۔ اف، مجھ سے کبھی کوئی بہانہ کیوں نہیں بنایا جاتا؟ غضب تو یہ ہے کہ ہم سارے ہی ایک جیسے ہیں۔ ارے ایک بیٹا ہی جیدار نکل آتا، مگر کیسے؟ جو چیز نسلوں سے ہی ناپید ہے وہ ایک بیٹے میں کہاں سے آ جاتی؟ وہ رنجیدہ صورت بنائے یہی سوچ رہی تھی کہ سامنے والوں کی ساجدہ عرف سجو چلی آئی۔ سلام خالہ، لٹھ مار انداز میں کہا، پھر ان کی کیاری میں لگے ٹماٹروں میں سے ایک سرخ ٹماٹر چھانٹ کر کھانے لگی۔ سغرا بیگم دانت پیس کر رہ گئیں۔ کتنی محنت سے یہ کیاری بنائی تھی، پیار سے سبزیاں لگائی تھیں، لیکن یہ ساجدہ صاحبہ جب بھی آتی ہیں فصل اجاڑنے کے در پہ ہی ہوا کرتی تھیں۔ یہ بھی سچ شکر کہ کم ہی چکر لگتا تھا ادھر کا۔ امی کہہ رہی ہیں مجھے بازار لے جائیں، سیل لگی ہے۔ میری تو ٹانگوں میں درد ہے بیٹی، تمہاری امی خود کیوں نہیں جا رہی؟ بڑے منمناتے انداز میں بہانہ بنایا کہ بازار جا کر سجو کو سنبھالنا بپرے ہوئے سانڈ کو سنبھالنے سے زیادہ مشکل ہو جاتا تھا۔ ہر دکان کی چمک دھمک سے متاثر ہو کر لپکتی تھی۔ جو چیز مطلب کی نہیں بھی ہوتی اسے بھی نکلوا کر دیکھتی اور بھاؤ تاؤ کر کے آگے بڑھتی تھی۔ سغرا بیگم تو اس کے بازار جانے کا پروگرام سن کر ہی ہول اٹھی تھیں۔ امی کوئی فارغ تھوڑے ہی ہیں، آج ابا کھچڑی کی فرمائش کر کے گئے ہیں، وہی پکا رہی ہیں۔ واہ جی، مصروفیت بھی کیا بیان کی گئی تھی، مگر مجھے تو ابھی بڑا کام کرنا ہے بچے، سغرا نے چمکارا۔ کام کا کیا ہے، ہوتے رہیں گے، بازار سے واپس آ کر میں کروا دوں گی۔ امی کہتی ہیں پڑوسی ہی پڑوسی کے کام آتے ہیں۔ ابھی پچھلے مہینے جب ہم نے اپنے گھر کے دروازے کھڑکیاں پینٹ کروائے تھے تو آپ کا گیٹ اور باہر والی کھڑکی بھی مفت میں پینٹ کی تھی کہ نہیں؟ اور سغرا کہہ نہیں سکیں، تب تمہاری بہن کی شادی تھی، بارات اسی گلی میں آنا تھی، سامنے ہمارا گھر تھا، تو اسی لیے تم لوگوں نے اچھا تاثر بارات کو دینے کے لیے اس پر بھی ہم سے پوچھے بغیر ہرا رنگ پھیر دیا کہ جی گلی اجلی اجلی لگے گی۔ ایسا تیز ہرا ہرا دیکھ کر تو میرا سر چکرا کر رہ گئی تھی۔ کیا سوچنے لگی خالہ؟ منہ پر 2 چھپاکے پانی کے مار لو، کیسی باسی صورت ہو رہی ہے، اور میں تمہاری دوسری چپل اور چادر کمرے سے لے کر آتی ہوں، جلدی کرو۔ امی مجھے الوداع کہنے گھر کے دروازے میں کھڑی ہیں اور ناچار سغرا کو اٹھنا پڑا۔ اب یہ تو طے تھا کہ آج کا سارا دن خواری میں گزرنا تھا۔ تم بھی اپنے لیے 2-3 سوٹ پیس لے لینا خالہ، مشورہ دیا اور چادر خود انہیں اوڑھائی۔ جواب نہیں دیا تو سجو ہاتھ جھڑک کر پیچھے ہو گئی۔ لگتا ہے موڈ نہیں ہو رہا آپ کا، امی نے تو بڑے مان سے مجھے آپ کے پاس بھیجا تھا۔ ٹھیک ہے، کہہ دیتی ہوں جا کر، خالہ نہیں مانی۔ نہیں، سغرا نے گھبرا کر سجو کا ہاتھ پکڑا کہ معاملہ محلے داری کا تھا۔ پھر سجو کی اماں تو ذرا سی بات پر ناراض شکل بنا لیتی تھیں۔ شام کو وہ تھکی ہاری نڈھال اور جوان جہان سجو لدی پھدی کھلکھلاتی گھر میں داخل ہوئی تو ساحر قیمہ بھون چکا تھا، روٹی بازار سے آئی تھی اور مٹر والے چاول ٹیپو نے پکائے تھے۔ اے لو خالہ، تم تو خامخواہ پریشان تھیں، سارا ٹائم یہی شور ڈالتی رہی، میں نے کھانا بھی نہیں پکایا تھا۔ ارے جس گھر میں جوان جہاں سگر سیانے بیٹے موجود ہوں وہاں ماؤں کو کاہے کی فکر رہ جاتی ہے۔ بات کے اختتام پہ زبردست کہکا لگایا اور سغرا کا جی چاہا بیٹوں کو ایک ایک ہاتھ جڑ کر پوچھے، تمہیں کچن میں گھس کر کھانا بنانے کی کیا ضرورت تھی؟ میں بازار ہی تو گئی تھی، اگلے جہان تھوڑا ہی سدھار گئی تھی۔ لیکن ان کے ہاں گھر میں بھی اونچی آواز میں بات کب کی جاتی تھی؟ سجو نے اپنے ساتھ لائے سارے پھولے ہوئے شاپر یہیں برآمدے میں بچھے پلنگ پر ڈھیر کیے۔
گہری سانس لے کر خوشبو کو اندر اتارا اور بولی، خوشبو تو بڑی ہی سواد کی آ رہی ہے، آخر کیا پکایا ہے؟ اور کچن کی راہ لی۔ تھوڑی دیر بعد ایک بڑی پلیٹ چاول، ایک پلیٹ قیمہ اور تندور کی گرم روٹی کو ٹرے میں سجائے دوبارہ برآمدے میں آئی اور بیٹھ کر بے تکلفی سے کھانے لگی، ساتھ ساتھ تعریفیں بھی کر رہی تھی جو کسی کو بھی ایک آنکھ نہیں بھا رہی تھی کہ سجو سے سارا گھر ہی بیزار تھا۔ وہ بڑی ہی مطلبی اور زبان دراز ہونے کے ساتھ ساتھ ہر بات کو مرچ مسالے کے ساتھ آگے بڑھانے میں مہارت رکھتی تھی۔ اب یہ لڑکوں کے کھانا پکانے والی بات اس نے اپنے ہی انداز میں چٹخارے لے کر سارے محلے کو سنانا تھی۔ کھانا کھا کر برتن یہیں چھوڑے، اپنے شوہر سنبھالے اور یہ جا وہ جا، سارا دن خوار ہوئی میں تو۔ اب سغرا بیگم کہنے لگی، آئے آپا سغرا، کیا بنا رہی ہو؟ خوشبو تو بڑی اچھی آ رہی ہے، یقیناً چاول بنے ہیں، وہ بھی مٹروں والے۔ کوثر صاحبہ گہری سانس کھینچ کر درست تجزیے کے ساتھ بولی تھی، لیکن آج سغرا زندگی میں پہلی بار اس کا تجزیہ غلط ہو جانے پر خوشی سے جھوم رہی تھی، جس کی ہمیشہ خواہش ہی رہی۔ ہوا یوں کہ جب سجو کھانا کھا رہی تھی، ساحر نے پلیٹ ماں کو لا تھمائی تھی اور لڑکے تو کچن میں بیٹھے پہلے سے کھا ہی رہے تھے، جبکہ شاکر صاحب سغرا کی آمد سے پہلے ہی کھانا کھا کر آرام کی غرض سے کچن میں جا چکے تھے۔ پتہ نہیں کیسے آج کوثر تک خوشبو لیٹ پہنچی تھی۔ کھانا تو ختم ہو گیا کوثر، سغرا نے چہک کر اطلاع دی۔ کیا ختم ہو گیا اتنی جلدی؟ میں تو نہا رہی تھی اور یہ خوشبو نہاتے ہوئے بھی بے چین کر رہی تھی۔ تم نے ایک پلیٹ میرے لیے نہ رکھی؟ ہمسایوں کا تو بڑا حق ہوتا ہے، اکیلے اکیلے کھا لیے، ہمیں پوچھا تک نہیں۔ تم نے اللہ کے حکم سے روح گردانی کی ہے، دیکھ لینا یہ کھانا لگے گا نہیں تمہیں۔ میں بھوکی پیاسی رہی اور تم مزے اڑاتے رہے۔ دیوار کے پیچھے ہی تو تھے، مگر نہ جی، دل تو بہت دور ہے۔ وہ تو باقاعدہ ڈائلاگ پر اتر آئی تھی، اتنا شرمندہ کر رہی تھی کہ اگر تھوڑے سے بھی چاول ہوتے تو سغرا معذرت کر کے پکڑا دیتی، مگر پتیلی خالی تھی اور سغرا سخت شرمندہ، جس کا ازالہ اس طرح کیا کہ اگلی صبح بیسن اور سوجی کا حلوہ بنا کر خود کوثر کے ہاں دے کر آئیں۔ اس نے ہزار نخروں کے بعد وصول کیا، حسب معمول چائے کے لیے بھی نہیں پوچھا، بس باتیں کر کے ٹرخا دیا، اور سغرا بیگم کی جان میں جان آئی کہ حلوہ قبول تو کر لیا۔ ارے ساحر، یہ الماری کا کیا حل کر دیا؟ ساحر اور ماہر کے کمرے سے کھٹر پٹر کی آواز سن کر وہ پلیٹ یہیں برآمدے میں میز پر رکھ کر ان کے کمرے میں چلی آئیں۔ دیکھا تو ساحر کپڑوں کی الماری کھولے کھڑا ہے۔ امی، وہ میرا نیا کرتا شلوار نہیں مل رہا، وہی نیلے رنگ والا جس کے گلے پر میں نے کڑھائی کروائی تھی۔ ارے وہ تو تو نے بھائی شکور کے بیٹے کی شادی میں پہننے کے لیے سلوایا ہے، اب کیا مصیبت پڑ گئی جو یوں ساری الماری بکھیر کر رکھی ہے؟ امی، وہ میرا دوست آصف مانگ رہا ہے، دراصل اسے پہننا ہے، اس کے بڑے بھائی کی منگنی کی تقریب ہے۔ ارے تو اس کے پاس اپنے کپڑے نہیں ہیں جو تمہارے نئے کپڑے مانگ رہا ہے؟ نہیں بھائی، ایسے ہی کوئی داغ واغ لگا کر خراب کر دے گا، اور یہ آصف کا تو ریکارڈ ہے، جو بھی لے کر جاتا ہے خراب کر کے ہی واپس کرتا ہے۔ اور یہ سوٹ تو ابھی تم نے پہنا بھی نہیں، اس کی نظر کیسے پڑ گئی اس پر؟ جب میں نے خریدا تھا تب وہ بھی ساتھ تھا۔ امی دیکھے نا، میرا اتنا اچھا دوست ہے، وہ اتنی چھوٹی سی چیز دینے سے میں انکار کر دوں؟ اسی منہ سے اور کسے پتہ نہیں، تم سارے ضرورت سے زیادہ بامروت ہو، بس کہہ دینا کہیں رکھ کر بھول گیا ہوں، نہیں مل رہا۔ بچوں کو وہ ایسے مشورے اب کچھ عرصے سے دینے لگی تھیں۔ امی، آصف کی امی سے آپ کی جان پہچان بھی تو ہے، وہ ملیں گی تو گلا کریں گی، اور اس بات پر سارا غصہ، سارا جوش جھاگ کی طرح بہہ گیا کہ وہ بیٹوں کو تو مشورہ دے سکتی تھی لیکن کسی کے سامنے کہاں ٹھہر سکتی تھی۔ بڑی بے دلی سے ساحر کا نیا شلوار کرتا نکال کر، جو انہوں نے سنبھال کر رکھا تھا کہ اگلے ہفتے بھائی شکور کے صاحبزادے کی شادی میں جانا تھا، آصف صاحب کو دے دیا، بلکہ فاتحہ پڑھ لی۔ خود ساحر بھی ایسا کرتے ذرا خوش نہیں تھا، بار بار آصف سے کہتا رہا، دھیان سے استعمال کرنا، کوئی داغ نہ لگے۔ ہائے ہائے یار، تو ایسے گھبرا رہا ہے جیسے لڑکیاں چیزوں سے داغ لگنے سے گھبراتی ہیں۔
جن جان سوچ کے بولا کر۔ آصف نے حسب عادت مذاق اڑایا، کہکا لگایا، مجھے یہ کپڑے اپنی کزن کی شادی میں پہننے ہیں۔ ساحر نے کتنی بار بتائی بات پھر بیان کی۔ اوہو پہن لینا، شادی کزن کی ہے، سب کزن کو دیکھیں گے، تو کیوں تو اتنی تیاریوں میں لگا ہے؟ اوہو کہیں کوئی چکر تو نہیں ہے، کوئی جانے بہارا شعلہ بدا تو نہیں آ رہی؟ وہ ہنسا۔ ساحر لب بھیجے بیٹھا رہا۔ اب تو الٹی مت والی زن بیوی کی طرح منہ سجا کے کیوں بیٹھ گیا ہے؟ ایک تو دل تیرا ذرا سا ہے یار، یہ اتنے واشنگ پاؤڈر کس لیے مارکیٹ میں رلتے پھر رہے ہیں؟ کپڑوں کی دھلائی کے لیے نا، تو دھو لینا کپڑے، یا یہ شرط ہے کزن کی شادی میں کپڑا نیا نکور ہونا چاہیے؟ عجیب پاگل ہے تو بھی۔ آصف نے باتیں سنائی، کپڑے سمیٹے اور اسے بھائی کی منگنی کی رسم میں شرکت کی دعوت دیے بغیر ہی چلا گیا۔ شام کو ماہر مٹھائی کے ڈبے کے ہمراہ گھر میں داخل ہوا اور فلمی انداز میں ماں مجھے نوکری مل گئی ہے کا نعرہ لگایا، جسے سنتے ہی گھر بھر میں خوشی کی لہر تو جو دوڑی سو دوڑی، دیوار کے پار کان ادھر لگائے۔ بھابھی کوثر نے نہ صرف خود سنی بلکہ محلے بھر میں دوڑ دوڑ کر سب کو سنائی۔ نتیجہ یہ نکلا کہ ابھی ایک گلاب جامن ہی کھائے تھے کہ محلے کی چاچیوں باجیوں نے یلغار کر دی، اور پیچھے اب اللہ کا نام ہی باقی تھا۔ ماہر سے چائے بھی بنوا کر پی گئی۔ کہاں ملی ہے نوکری، کتنی تنخواہ ہوگی، کیا کیا سہولتیں ہوں گی، یہ ساری معلومات حاصل کر کے ہی یہ خواتین یہاں سے جانے پر راضی ہوئیں۔ یہ محلے دار ہیں یا عذاب الہی؟ پتہ نہیں ہم سے کون سا گناہ سرزد ہوا تھا کہ اس محلے میں بسیرا کرنا پڑا۔ سغرا بیگم مہمانوں کے جانے کے بعد مٹھائی کے خالی ڈبے تو کبھی دودھ کے خالی برتن کو دیکھتی، وہاں سے نظر ہٹتی تو چینی کا خالی ڈبہ اور پتی کا ویران پیکٹ منہ چڑھاتا۔ تنخواہ تو اگلے مہینے ملے گی، یہ خوامخواہ کے مہمان خرچہ بڑھا گئے ہیں اور سب پتہ کر کے گئی ہیں کہ کتنی ملے گی اور کب ملے گی۔ ادھر مہینہ چڑھے گا، ادھر قرض مانگنے والیاں آنے لگیں گی۔ پتہ نہیں دنیا اتنی مکار کیوں ہے، یا پھر ہم ہی احمق ہیں۔ چل چھوڑ بھی، کیوں جی کو جلاتی ہے؟ آج بیٹے کی نئی نوکری لگنے کی خوشی میں رات کا کھانا باہر کھاتے ہیں۔ ہرے ابا جی، یہ ہوئی نا بات۔ سغرا کے کچھ بولنے سے پہلے تینوں بیٹے شور کرنے لگے تو وہ بھی مسکرا دیں۔ بڑے جوش و خروش سے تیار ہو کر یہ فیملی پہلے قریبی پارک گئی، وہاں گول گپے فروٹ چاٹ کھائی۔ لڑکے اپنی جوانی کو خاطر میں نہ لاتے ہوئے جھولے بھی جھولتے رہے اور رات کو 10 بجے کھانا کھا کر گھر آئے تو سغرا کو خوشی اس بات کی تھی کہ آج پڑوسن کو غصہ دینے میں کامیاب ہو گئی تھی۔ اکیلے اکیلے مزے اڑائے، اسے پتہ بھی نہیں چلا۔ بس یہ طے ہے ماہر کے ابا، جب بھی کچھ اچھا کھانے کو جی چاہے گا گھر میں پکانے کے بجائے ہم باہر سے کھایا کریں گے، تاکہ خوامخواہ کے حصے دار پیدا ہی نہ ہو سکیں۔ اب تو بھائی شکور کے ہاں جانے کی تیاریاں کرو، مزیدار کھانے اب شادی پر ہی جا کر کھائیں گے۔ شاکر صاحب نے مسکرا کر کہا اور پھر باتوں کا رخ اس شادی کی جانب مڑ گیا۔ آصف نے جب ساحر کا شلوار کرتا واپس کیا، داغ و داغ تھا۔ مارے دکھ کے کتنی دیر تو ساحر کی آواز ہی نہیں نکل سکی۔ او کنجوس مکھی چوس، 10 روپے میں واشنگ پاؤڈر مل جاتا ہے، بس ذرا دھلائی کرے گا تو کپڑا پہلے سے زیادہ نکھر جائے گا۔ اچھا 10 روپے بھی نہیں ہیں، یہ لو مجھ سے لے لو۔ اوہو پکڑ بھی لو، ویسے یہ رنگ مجھ پہ بڑا جچا ہے۔ کئی ایک کی نظر میں آ گیا ہوں۔ وہاں میری ہونے والی بھابھی کی ایک ماڈرن سہیلی بھی آئی ہوئی تھی، اس کا بس نہیں چل رہا تھا، مجھ سے آج ہی منگنی کروا لے۔ ویسے اپنا موبائل نمبر دے کر گئی ہے، آ جانا، ٹرائی کریں گے، مزے رہے گا۔ ساحر کی حالت سے بے خبر اپنے فسانے سنائے جا رہے تھے، اور پھر یہ جا وہ جا، اور تقریباً گھنٹہ لگا کر رگڑ رگڑ کر دھونے کے بعد کپڑوں سے وہ داغ دھبے غائب ہوئے۔ پتہ نہیں کھانا آئل کے بجائے گریس ڈال کر پکایا تھا یا کیا بات تھی۔ ساحر کو تو لگتا تھا ہاتھ بھی گھس گئے ہوں گے۔ آئندہ اس آصف کے بچے کو تو کچھ نہیں دینا۔ داغوں بھرا سوٹ تو واپس کر دیا، اتنا نہیں ہوا بھابھی کی منگنی کی خوشی میں مٹھائی ہی کھلا دیتا۔
کنجوس مکھی چوس تو وہ خود ہے، بلکہ اس کا سارا خاندان جو کچھ آصف کے منہ پہ کہنا چاہیے تھا وہ سب کپڑے دھونے کے دوران جی ہی جی میں کہہ رہا تھا۔ بانو نے اتنے کڑک دار انداز میں لڑکے سے یہ سب کہا تھا کہ سغرا تو اپنا کام چھوڑ کر پلٹ کر اسے دیکھنے لگیں۔ لڑکا منہ بنا کر رخصت ہو چکا تھا۔ بانو نے جو یوں سغرا کو دیکھتے پایا تو بولی، ایسے ہی نمٹنا چاہیے ان کے ساتھ، ہم کوئی فارغ تھوڑی ہیں کہ منٹ بعد چائے بناتے رہیں، پاگل سمجھ رکھا ہے کیا ہمیں؟ سر جھٹک کر چاول چننے لگی۔ اے بانو، میرے منع کو بھوک لگ رہی ہے، ذرا دودھ تو گرم کرنا بہن، میں ذرا بچے کو سنبھال لوں۔ بچے کو کیا سنبھالنا، ادھر کرسی پر بٹھا کر دودھ گرم کر لیں، ذرا سے کاموں کے لیے دوسروں کی محتاج کیوں بنتی ہیں آپ؟ وہی صاف بے لاغ انداز۔ خاتون کا منہ غصے سے لال تو ہوا مگر چپ چاپ بچے کو کرسی پر بٹھا کر دودھ گرم کرنے لگی۔ ایک تو لوگ خود نئی نویلی دلہن کی طرح پلنگ پر چڑھ کر بیٹھ جاتے ہیں، یہ نہیں کہ گھر والوں کے ساتھ کام کروا دیں تاکہ وہ بھی اپنے گھر میں ہونے والی تقریب کا مزہ لے سکیں۔ بانو بول رہی تھی، سغرا تو اس بات میں سر بھی نہیں ہلا سکیں۔ یہ جی آٹا کدھر رکھنا ہے؟ ماہر اور ساحر آٹے کی بوری لیے چلے آئے ادھر اسٹور میں۔ ٹھہرو میں رکھواتی ہوں۔ وہ پھرتی سے اٹھی اور ان کے آگے چل پڑی۔ یہ پھپھو فردوس کی بانو تو بڑی ہی بدلحاظ ہے، بڑی ڈھیل دی ہوئی ہے ماں نے۔ اس کے جانے کے بعد دودھ گرم کرتی خاتون تبصرہ کر رہی تھیں۔ دوپہر کے کھانے کے بعد خواتین دری پر دراز ہو کر خاندانی گتھیاں الجھانے لگیں کہ سلجھانے میں وہ لطف کہاں جو الجھانے میں ہوا کرتا تھا۔ اے نی، سنا ہے صدیقہ، تو نے اپنی بیٹی کا رشتہ اپنی نند کے بیٹے سے کر دیا ہے۔ اتنی ہی بھاری تھی لڑکی تو کسی کنویں میں دھکیل دیتی۔ کنویں اب ہوتے کہاں ہیں؟ بانو قریب ہی بیٹھی تھی، بول اٹھی۔ عورتوں نے اجتماعی طور پر اس کی ماں یعنی فردوس بیگم کو گھور کر دیکھا۔ بانو، ہر معاملے میں مت بولا کر، چل ہٹ یہاں سے، اپنی عمر کی لڑکیوں میں جا کر بیٹھ۔ وہ شرمندہ ہو کر بیٹی کو ڈانٹنے لگیں۔ بانو بھی اس بات میں سر ہلا کر چلی گئی، لیکن ہم عمر لڑکیوں میں جا کر نہیں بیٹھی بلکہ کمرے سے ہی چلی گئی۔ یہ جی باہر کی بیٹھک سے کھانے کے برتن لے آئے ہیں ہم۔ ماہر اور ٹیپو ایک ڈھیر برتنوں کا اٹھائے کھڑے تھے۔ تو جا کر باورچی خانے میں رکھ دو، ادھر کیوں لے آئے؟ خواتین ہنسنے لگیں۔ سغرا کو بیٹوں کی بے وقوفی پر بڑی شرمندگی ہوئی۔ اے سغرا، تمہارے لڑکے تو لڑکیوں کی طرح سلیقہ مند ہیں، بھائی ہمارے بچے تو کسی کام کو ہاتھ نہیں لگاتے، اور پھر یہ مرد کی شان بھی تو نہیں ہے۔ اس کے بعد خواتین اپنے اپنے بیٹوں کے کام چوریوں کے قصے بڑے فخر سے سنانے لگیں۔ اس دوران سغرا اور فردوس دونوں ہی سر جھکائے خاموش بیٹھی رہیں۔ امی، وہ رات کے کھانے کے لیے جو ہانڈی بنے گی اس کے لیے پیاز لہسن کم پڑ جائے گا، بانو نے آ کر اطلاع دی۔ تو بی بی، تمہیں کاہے کی فکر ہے، جن کا گھر ہے خود ہی دیکھ لیں گے۔ ایک ایسی خاتون جن کا مقصد حیات دوسروں کو شرمندہ کرنا ہی ٹھہرا تھا، ڈانٹ کر بولی تھیں۔ میرا خیال ہے چاچی جی، ہم لوگ بھی اس گھر کے کچھ لگتے ہیں، اگر کچھ دیکھ بھال کر لیں گے تو برا تھوڑی کریں گے۔ وہ خاتون کے انداز کو خاطر میں نہ لاتے ہوئے کہہ رہی تھیں۔ اے فردوس، یاد ہے تمہیں، تمہاری شادی پر بھائی شکور اور ان کی بیوی بالکل مہمانوں کی طرح عین ٹائم پہ آئے تھے۔ خاتون نے یاد دلا کر فردوس بیگم کو تاؤ دلانا چاہا، لیکن فردوس بیگم کی یادداشت شاید کمزور تھی، یاد آکے ہی نہیں دے رہا تھا۔ بانو سر جھٹک کر چل دی۔ اے بانو، تم ڈھولک اچھی بجاتی ہو، بجاؤ نا، ایک لڑکی نے پکارا تو واپس پلٹی اور ڈھولک لے کر بیٹھ گئی، پھر ہاتھ اٹھا کر بولی، میری بات دھیان سے سن لو، گانے کے دوران کسی نے کھیکی نہیں کرنی ورنہ یہی ڈھولک اٹھا کر سر پر ماروں گی۔ ہاں۔ لڑکیاں بیاہ کے گیت گانے لگیں تو خواتین بھی چغلیاں چھوڑ کر ان کے گیت سننے لگیں۔ برا ہوا جو ایک لڑکی کو خوامخواہ ہنسی کا دورہ پڑ گیا۔ بانو نے ڈھولک تو نہیں ماری، ہاں اسے لفظوں کی مار ضرور ماری۔ آئے ہائے بانو، ذرا سا ہنس پڑی تو پیچھے کیوں پڑ گئی ہو؟ لڑکی کی اماں نے مداخلت کی۔ یہی تو کہہ رہی ہوں، پہلے ایک طرف بیٹھ کر ہنس لو، پھر آ جانا۔ بانو نے لاپرواہی سے شانے اچکا کر اس کی والدہ کو بتایا اور لڑکیوں سے بولی،
تم کیوں رک گئی ہو بھائی؟ اگر یہی حال رہا تو لڑکے والے کے ہاں جا کر ناک کٹواؤ گی سب کی۔ اوہو استانی صاحبہ ناراض مت ہو، گا ہی رہے ہیں۔ لڑکیوں نے اس کا موڈ ٹھیک کرنے کو کہا۔ کچھ دیر وہ بجاتی رہی، پھر ایک دم سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ لڑکیاں بلاتی ہی رہ گئیں۔ فارغ نہیں ہوں تم لوگوں کی طرح، بڑے کام دیکھنے ہیں مجھے، پلٹ کر سنایا اور چلی گئی۔ رات کے کھانے کی تیاری میں سغرا اور بانو دونوں نے گھر والوں کی مدد کی۔ کچن میں دونوں موجود تھی تو ادھر ادھر کی باتیں بھی ہوتی رہیں۔ کھانا کھا کر لڑکیاں پھر سے ڈھولک لے کر بیٹھ گئیں۔ خاصی دیر تک رونق لگی۔ سغرا تھک گئی، نیند بھی آ رہی تھی، لیکن پتہ نہیں آج سونے کو کہاں جگہ ملنی تھی۔ ایک دو بار بھابھی سے کہا بھی جگہ بتا دو، سر میں درد ہو رہا ہے۔ وہ اپنے کاموں میں مصروف سنی انسنی کر کے آگے بڑھ گئیں۔ ایک ایک کر کے بڑی عمر والی اور چھوٹے بچوں کی مائیں تو اٹھنے لگیں، اور جب تک سغرا کی باری آئی تو جگہ پر ہو چکی تھی، بلکہ اطلاع دی گئی پہلے سونے کے لیے اٹھنے والی عورتیں بستروں پر قبضہ جما چکی ہیں۔ اب ادھر کارپیٹ پر ہی لیٹ جاؤ، کوئی تکیہ اور چادر دیکھ لو، باہر اسٹور میں رکھے ہیں کچھ بستر۔ بھابھی اتنا کہہ کر سونے چلی گئیں۔ سغرا چپ چاپ کھڑی رہی۔ بانو نے انہیں دیکھ لیا تھا۔ لڑکیوں کے جھرمٹ سے اٹھ کر وہ ادھر آئی۔ کیا ہوا ہے خالہ؟ کوئی مسئلہ ہو گیا ہے؟ ابھی تک کیوں جاگ رہی ہیں، جبکہ آپ تو بہت پہلے سے سونے کے لیے کہہ رہی تھیں۔ کوئی بستر ہی نہیں بچا، بھابھی کہہ رہی ہیں قالین پر تکیہ لگا کر سو جاؤ، لیکن میں قالین پر نہیں سو سکتی، نیند نہیں آتی مجھے۔ کمال ہے، سب سے زیادہ کام بھی ان کے آپ کروائیں اور آپ ہی کی قدر نہیں ہے۔ ٹھہریں آپ، میں جگہ بناتی ہوں آپ کے لیے۔ ٹھہریں آپ، میں جگہ بناتی ہوں آپ کے لیے۔ بانو جوش کے ساتھ کمرے سے نکلی تو وہ بھی پیچھے ہوئیں۔ برابر والے کشادہ کمرے میں کئی بستر لگے تھے۔ بچوں والی عورتیں ایک بستر پر خود سو رہی تھیں، برابر کے بستروں پر بچے سلا رکھے تھے۔ یہ دیکھیں، گھر میں چاہے ایک بستر پر چار چار سلاتی ہوں گی، لیکن یہاں پر لاڈلے کے لیے الگ انتظام ہے۔ یہ کہتے ہوئے بانو نے قریب کے بستر سے ایک بچے کو اٹھا کر دوسرے کے برابر ڈال دیا اور ہاتھ جھاڑ کر داد طلب انداز میں سغرا کو دیکھا۔ ارے یہ میرے بچے کو ادھر کس نے ڈالا؟ اسے کسی کے ساتھ سونے کی عادت نہیں ہے۔ تم کہاں جا رہی ہو؟ انہوں نے پکارا۔ میں اپنی امی کو بھی تو دیکھوں، پتہ نہیں انہیں مناسب جگہ ملی ہے یا نہیں۔ جیتی رہو، خوش رہو، بڑی اچھی بچی ہے، انہوں نے دعا دی۔ اچھی بچی ہر کسی کے آگے زبان چلاتی ہے، یہاں تو کوئی اسے پسند نہیں کرتا، خاتون نے جل کر کہا کہ بانو کی وجہ سے ان کے دو بچے ایک بستر پر سو رہے تھے۔ سغرا نے جواب نہیں دیا، بستر پر لیٹ کر آنکھیں موند لیں۔ شادی کا فنکشن کیسا رہا؟ کیا کیا ہوا؟ سغرا نے اس پر غور نہیں کیا، وہ تو بس بانو کو ہی دیکھتی رہیں، اور مہندی کے روز جس طرح فردوس سے بانو کا رشتہ ماہر کے لیے مانگا، بس پاؤں پکڑنے کی کسر رہ گئی تھی۔ ادھر فردوس شادی مرگ کی حالت میں کہ جس بیٹی کو خاندان والے بدتمیز منہ پھٹ کہتے تھے، اس کے لیے سغرا اتنی چاہت سے جھولی پھیلائے ہوئے تھی۔ سغرا کے بیٹوں کو تو فردوس دیکھ ہی چکی تھی، نیک، شریف، فرما بردار، سادہ سے لڑکے تھے، صرف ایک رات سوچنے کی مہلت رسمی طور پر مانگی، اگلے روز ہاں کر دی، اور سغرا کو لگا خدا نے ان کے سارے گلے شکوے دور کر دیے ہیں، ان کے گھر کو بانو کی صورت میں زبان عطا کر دی ہے۔ اور ادھر خود بانو بھی حیران کہ آخر سغرا خالہ کو اس میں ایسا کیا نظر آ گیا ہے۔ 2 ماہ بعد ہی سغرا بانو کو بیاہ کر ایک شان کے ساتھ اپنے گھر لے آئیں۔ آئے بہو لا کر کیسی مغرور ہو رہی ہے، محلے والے حیران تھے۔ ہاں بھائی، نہ تو زیادہ خوبصورت ہے نہ ہی امیر لگتی ہے، جہیز بس واجبی سا تو ہے۔ سغرا عقل کی پوری ہے، بس ایسی ہی خوش ہوتی جاتی ہے۔ تبصرے جاری و ساری تھے، مگر محلے والوں نے دیکھ لیا سغرا کی خوشی ایسے ہی نہیں تھی۔ بہو بیگم نے آ کر اس گھر کی پہچان بدل ڈالی تھی۔ کہاں تو اس گھر کے مکینوں کو لوگ احمق اور بزدل کہا کرتے تھے، اور اب کوثر بیگم دن میں 100 بار جھانکنے اور بلا دھڑک کچھ نہ کچھ مانگنے سے پہلے کئی بار سوچتی تھیں۔ سجو کی ماں کو اب خود ہی سجو کے ساتھ بازار جانا پڑتا تھا۔ محلے کے کسی بچے کی مجال نہیں تھی کہ ان کے گھر کے سامنے کرکٹ کھیلے۔ کرایہ دارنی جس کی دہشت سے سارا گھر کانپتا تھا، اب مہینے کی پہلی تاریخ کو خود ہی کرایہ دے جاتی تھی۔
اپنی عزت اپنے ہاتھ میں تھی۔ کم بخت مالک مکان کی بہو دیر سویر ہونے پر کمر پر ہاتھ جما کر لڑنے پہنچ جاتی تھی۔ یہ اونچے لمبے قد کی بہو محلے کے بچوں میں شیرنی کے نام سے پہچانی جاتی تھی، اور سغرا بیگم اب بھی پہلے کی طرح زبان کا استعمال کرتے ہکلاتی تھی کہ عادت نہیں تھی، لیکن سر اٹھا کر اعتماد سے چلتی تھی۔ اور تو اور لڑکے بھی اب بانوں کو دیکھ کر حوصلہ پکڑنے لگے تھے، اور سغرا کو یقین تھا اگلی نسل زمانے کے ساتھ ساتھ چلنے کی صلاحیت رکھنے والی ہوگی۔ ذرا سی عقل مندی نے کیسے بگڑے کام بنائے تھے، سغرا بروقت سمجھی تھی کہ ان کے گھرانے کی ضرورت ہے ایک جیدار بارواب بہو۔ ویسے انہوں نے کسی کو یہ بات بتائی نہیں کہ لوگ ان پر ہنستے، کون ہے جو ان اوصاف کی حامل بہو کو پسند کرے، مگر وہ کس کس کو بتا پاتی کہ ان کے گھر کی ضرورت تو یہی تھی۔